بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی پردے دار بیوی بنی پھرتی ہے، رات کو یہ حرکتیں کرتی ہے۔ یہ آواز میری ساس کی تھی جو میں نے اونچی آواز میں سنی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس یہ بات کسے کہہ رہی ہے۔ اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا جو ہر وقت بلا وجہ بولتی رہتی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی میری بڑی بھابھی یعنی میری جیٹھانی شاہانہ بھابھی سے بات کر رہی ہیں۔ شاہانہ بھابھی کے ساتھ ان کا روز اول سے ہی جھگڑا تھا۔ اکثر ہی شاہانہ بھابھی نقاب اور پردے میں رہتی تو میری ساس کو غصہ آتا۔ بہرحال وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں کہ ایک دن تمہارے پردے کی اصلیت میں پوری دنیا کو بتا کر رہوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ بہرحال جب میں باہر آئی تو بھابھی کے کمروں سے یہ آوازیں آتی سن کر بڑا عجیب سا لگا تھا۔ چیخوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اب تو ڈر لگ رہا تھا۔ معاملہ واقعی سنجیدگی اختیار کر چکا ہے۔ میں جیسے ہی باہر آئی دیکھا تو بھابھی کے کمروں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ بھابھی عموماً رات کو کمرہ بند کر کے سوتی تھی، پتہ نہیں آج کیسے کھلا رہ گیا جو ساس ماں اندر چلی گئی۔ یہی سوچتی میں بھی شاہانہ بھابھی کے کمرے میں گئی، دروازہ کھلا ہی تھا۔ میری ساس نے بھابھی کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ باہر لا کر انہیں زمین پر پٹخا اور پھر کمرے کو کنڈی لگا دی۔ کہنے لگی کہ تمہارا عاشق جو اندر بیٹھا ہے اس کا حال میں پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کا بھی کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بھابھی کا شوہر 2 سال سے دبئی میں مقیم، روزی روٹی کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے میں بھابھی کے ہاں ایسی حرکت بہت بری اور عجیب سی تھی، کیونکہ ایک شوہر جب بیوی کے لیے کمانے پردیس جاتا ہے تو اسے بھی اس کی وفا کا پاس کرنا چاہیے۔ شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی بھابھی سے گھن آنے لگی۔ میری ایسے عورتوں سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ بہرحال شاہانہ بھابھی فی الحال مجرم کی طرح نیچے پڑی زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگیں، میں جانتی ہوں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ جاؤ صائمہ، جا کر گھر کا دروازہ کھولو، باہر جو لوگ کھڑے اس تماشے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ساس کے منہ سے یہ بات نکلتے ہی بھابھی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا کے لیے امی ایسا نہ کریں۔ میرے باپ نے ساری زندگی نیک نامی کمائی ہے، مجھے بھی محلے والے ایک شریف عورت کے طور پر ہی جانتے ہیں، آپ مجھے بے عزت نہ کریں، ورنہ لوگ میری عزت نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیجیں گے۔ تو میری ساس کہنے لگی، ہمیں کون سا ضرورت ہے تیرے 2 ٹکوں کی، جو تو قرآن نہیں پڑھائے گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ویسے بھی میرا بیٹا دبئی میں ہے، اچھا خاصا کماتا ہے۔ آج تمہاری اصلیت سب کو پتہ چلے گی۔ امی میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بھابھی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مگر میری ساس پر ایک جنون سوار تھا۔ انہوں نے پھر سے دروازہ کھولنے کو کہا تو مجھے مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ 3-4 معقول آدمی ہمارے گھر میں داخل ہو گئے۔ میری ساس انہیں پکڑ کر میرے کمرے کے سامنے لائی جہاں سے بھابھی کا کمرہ نظر آتا تھا۔ کہنے لگی، دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی آدمی گھس آیا ہے جو میری بہو سے ملنے آیا تھا۔ آپ لوگ اسے پکڑ کر سوال جواب کریں تاکہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو دوسروں کے گھر جانے کی۔ محلے والے کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھابھی کو مشکوک اور بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے ایک عورت جو حافظ قرآن ہو، محلے میں اس کی اچھی شہرت ہو، جب اس کے بارے میں ایک دن آپ کو یہ پتہ چلے کہ رات کے پچھلے پہر کوئی اس سے ملنے آیا تو آپ کیا سوچیں گے؟
کہ وہ جو لوگوں کو دکھاتی تھی وہ ایک ڈھونگ تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑی۔ عورت میں ہوس اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی مرد کو گھر بلا لے جبکہ وہ شادی شدہ ہو۔ لیکن خیر، اب جو ہو چکا تھا۔ مجھے بھی شاہانہ بھابھی پر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ترس بھی آ رہا تھا۔ ظاہر ہے بھابھی کے لیے یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا مجھے بھابھی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، عزت نیلام کر دی۔ ان لوگوں نے مل کر بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے جو لڑکا اندر موجود تھا اسی نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ سب لوگوں نے دروازہ توڑنے کی سوچی مگر میری ساس نے اعلان کر دیا کہ وہ پچھلی کھڑکی سے بھاگ چکا ہوگا، اس لیے ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری ساس نے اہل محلہ سے کہا، آپ لوگ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو اس عاشق کو پکڑ لیتے جو میری بہو سے ملنے آیا تھا۔ اس بات نے شاہانہ بھابھی کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس ہکا بکا نظروں سے سبھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ محلے والے تھو تھو کر کے چلے گئے تھے۔ میری ساس شاہانہ بھابھی پر مکے برسانا شروع ہو گئی۔ بتا تجھے کیا کمی تھی؟ میرے بیٹے میں ایسا کیا نہیں تھا جو تو نے ایسی حرکت کی؟ صبح فون کر کے اسے اس بات کے بارے میں بتاؤں گی۔ میرے بیٹے کو بھی پتہ چلے جس بیوی کے لیے وہ پردیس میں اتنی مشقت کاٹ رہا ہے وہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا کر رہی ہے۔ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ ساس کی باتیں شاہانہ بھابھی کو سمجھ تو آ رہی تھی مگر وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ آ کر معافی مانگے گی۔ ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شاہانہ بھابھی لڑکھڑاتی ہوئی وہاں پہنچی اور ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، امی جان آپ میرے شوہر کو کچھ مت کہیے گا، وہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ساس نے یہ بات سن کر بھابھی کے چہرے پر زوردار تمانچہ دے مارا اور بولی، کچھ شرم نہیں آتی جو اپنی ساس کو جھوٹا کہہ رہی ہے؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تجھے کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہوں گی 3 لفظ بول کر تجھے فارغ کر دے، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا۔ نہیں اماں، اب تو اس گھر سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میرے والدین نے مجھے یہی سکھا کر بھیجا تھا، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، زبان بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساس کے الفاظ سن کر شاہانہ بھابھی وہاں سے چلی گئی مگر میرے دل میں بے چینی ہونے لگی۔ آخر بھابھی نے ایسا کیوں کیا؟ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ صبح ایک طوفان سب گھر والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کے 3-4 بجے تھے۔ ہم لوگ نماز کے لیے اٹھے۔ شاہانہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے بھی دروازہ بجانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، اب اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں محلے والے کو بھی پتہ چل چکا ہے تو کوئی اس کی نماز پڑھنے پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے آج دکھاوا کرنے کے لیے باہر نہیں آئی، ورنہ تو تم جانتی ہو صبح اٹھتے ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے، لمبی نماز پڑھتی ہے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ شاہانہ ایک صاف اور پاک عورت ہے۔ میں بھی اپنی ساس کی بات کو صحیح سمجھی تھی مگر جب صبح کے 10 بج گئے تو بھی شاہانہ بھابھی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے ساس سے کہا تو انہوں نے پھر سے نظر انداز کر دیا، بولی کہ کوئی ناٹک کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ہمیں ان کے کمرے کا دروازہ بجانا چاہیے۔ میری ساس کہنے لگی، یہ ناٹک کر رہی ہے، جتنے مرضی کر لے، میں اپنے بیٹے کو یہ بات ضرور بتاؤں گی۔ میں اپنی ساس کو بھابھی کے کمرے تک لے کر آئی۔
کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ہم نے دروازہ پیٹا پھر بھی نہ کھلا۔ اب میری ساس کو بھی شک ہونے لگا۔ بالآخر دروازہ توڑا گیا تو سامنے کا منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہانہ بھابھی بالکل بے جان ہو کر بیڈ کے وسط میں پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی، مگر وہ اپنی جان کیسے لے سکتی تھی، جبکہ اس جوانی میں کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے جا کر شاہانہ بھابھی کو ہلا کر دیکھا تو وہ واقعی مر چکی تھی۔ بھابھی اپنے جرم کی اصلاح کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے پاس تو یہ توقع نہیں تھی۔ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میری ساس کے دل پر اس واقعے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب انہوں نے اپنی بہو کو مردہ دیکھا تو انہوں نے اپنے منہ سے ایک ہی لفظ نکالا، ہنس کم جہاں پاک۔ ارے میں تو کہتی ہوں آج سے 2 سال پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ اپنے ہی کرتوتوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجھے اپنی ساس کی سنگ دلی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اپنی بہو کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتی تھی جبکہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ میری ساس نے کہا، اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے یہ عورت آج اس حال کو پہنچی ہے۔ اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو اس کی اولاد ہو جاتی۔ وہ بہت سی ایسی باتیں کر رہی تھی جن سے مجھے بھابھی پر مزید افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک حافظ قرآن عورت کی موت یوں ایک الزام پر ہو جائے گی جس کے بارے میں انہوں نے اپنی صفائی بھی پیش نہیں کی تھی۔ محلے والوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ شاہانہ بیگم نے اپنی بدکاری کو چھپانے کے لیے موت کی آغوش میں پناہ لے لی، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھابھی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب ہمیں ان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ایک یتیم لڑکی کو آپ کہاں دفنائیں گے؟ ان کے گھر والے تو ہیں نہیں۔ پھر آپ اپنے بیٹے کو بھی اطلاع کر دیں۔ تو میری ساس نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے کو اس بے وفا بدکار عورت کی موت کے بارے میں کیوں بتاؤں گی؟ میں کیوں اپنے بیٹے کی زندگی خراب کروں؟ اپنے بیٹے کو کہہ دوں گی کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی تاکہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی محسوس نہ ہو۔ ساس کی باتیں پریشان کن تھیں، لیکن ظاہر ہے میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا میں ان کی تدفین کا انتظام کرنا چاہیے۔ تب میری ساس کہنے لگی، اس بدکار بے حیا عورت کو غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، میں ہی اسے غسل دوں گی۔ تدفین کے لیے لوگوں کو بلا لیں گے، قبر کا انتظام تم کرو، جا کر کسی کو کچھ پیسے دو تاکہ اس کی قبر کھودی جائے۔ میری ساس کا رویہ تو ایسے تھا جیسے کوئی کتا یا بلی مر گئی ہو جس کے لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اصل حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ میری ساس نے جولائی کے مہینے میں گرم پانی چڑھا دیا۔ گرم پانی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ گرم پانی تو سردیوں میں نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی۔ تپتی ہوئی گرمی میں پانی کو گرم کرنے کی ضرورت کیا تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساس سے پوچھا تو کہنے لگی، میں اس پانی سے شاہانہ کو غسل دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھنڈے پانی سے غسل دیجیے، مانا کہ وہ مر گئی ہیں، مگر مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گرم پانی ڈالیں گی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ وہ کہنے لگی، ارے کاہے کی تکلیف ہوگی؟ گرم پانی اس لیے ڈال رہی ہوں کہ میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ کھولتا ہوا پانی ڈالوں گی تو گندگی صاف ہو جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس پلید عورت کو پاک صاف کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں تو بس اس گرم پانی کا استعمال کروں گی۔ کھولتا ہوا پانی جب جسم پر پڑتا ہے تو ویسے بھی ساری گندگی اتر جاتی ہے۔ کھولتا ہوا پانی تو پتھر سے بھی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ ساس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت جو مر چکی ہے اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال کر
آپ اس کی روح کے ساتھ ناانصافی کریں گی، مگر میری ساس باز نہیں آئی۔ کہنے لگی میں تو ایسا ہی کروں گی، اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو تم اسے خود غسل دے دو۔ میں ایسا کر بھی سکتی تھی، مگر میں جانتی تھی ایسا کرنے پر میری ساس مجھے ہی برا سمجھے گی۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی، اس لیے میں نے اس کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ مگر سچ پوچھے تو مجھے بھی شاہانہ بھابھی پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ پھر دل میں سوچا کہ کھولتا ہوا پانی ڈالے یا پھر ٹھنڈا یخ پانی، مردے کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پانی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کھول رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا اس پانی کو اب اتار لینا چاہیے، پانی کافی گرم ہو چکا ہے۔ آپ اس کھولتے ہوئے پانی سے تو نہیں نہلائیں گی نا؟ میری ساس کہنے لگی یہ ایک خبیث عورت تھی، اچھا ہے اس کے گناہوں کی سزا اسے اس دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں عذاب کم ہوگا۔ میں اس بات پر حیران تھی، وہ ایک مردہ عورت کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے وہ کھولتا ہوا پانی مجھے بالٹی میں ڈالنے کو کہا۔ میرا دل اس پانی کو دیکھ کر کانپ گیا۔ پانی بہت زیادہ ابلا ہوا تھا، ایسا کہ اس کے گرنے سے بھی ہاتھ جل جائے۔ میں نے پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ بالٹی میں ڈال دیا کہ کہیں مجھ پر نہ گرے، مگر پھر مجھے اسے کمرے تک لے جاتے ہوئے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کمرے میں جا کر چھوڑا۔ میری ساس نے کہا تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، اپنی بہو کو نہلانا دھلانا میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتی تھی میری ساس اپنی بہو پر کیا ظلم کریں گی۔ کھولتا ہوا پانی ظاہر ہے کسی پر بھی ڈالیں گے تو یہ آپ کی نفرت کی انتہا ہوگی، لیکن اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ مجھے اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا، دل میں سوچ رہی تھی یہ عورت پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے گی۔ میری شادی کو تو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے، ان کے سامنے زیادہ زبان بھی چلانا نہیں چاہتی تھی، سو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں، یہ آوازیں میری ساس کی تھیں۔ میری باقی تینوں نندیں بھی کمرے کے باہر جمع ہو گئیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ساس کی چیخوں کی آواز سن کر نندوں نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر کمرے کا دروازہ ساس نے نہیں کھولا۔ کہنے لگی خدا کے لیے میری مدد کرو، دروازے کو کسی طرح کھول لو۔ اس کے بعد ساس کی آواز آنا بند ہو گئی اور ایک خاموشی چھا گئی۔ میری تینوں نندوں کے چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ساس کے چیخنے کی آوازوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف جا کر ہم نے کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ساس نے کھڑکیوں کو اچھی طرح سے بند کر رکھا تھا۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا، دوسرے کمرے کے دروازے کو بھی توڑنا پڑ جانا تھا۔ محلے والوں کو ایک بار پھر سے بلایا گیا۔ ایک مضبوط لوہے کے ساتھ دروازے کو توڑنے کا عمل شروع ہوا۔ میری نندیں کمرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی پر بھی بھابھی کو آشکار نہیں ہونے دیں گی، اس لیے کمرے کے باہر کھڑی تھیں۔ انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد تینوں کمرے میں بند ہو گئیں اور دروازے کو بھی انہوں نے اندر سے اچھی طرح بند کر دیا۔ اندر خاموشی تھی، لیکن میری چھوٹی نند کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری نند نے مجھے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ میں ٹھنڈا پانی لے کر کمرے میں گئی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایمبولینس کیوں آئی تھی، مگر اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری نندوں نے بھابھی کا جنازہ نکال دیا تھا، سب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ گھر میں صرف عورتیں ہی رہ گئی تھیں۔ عورتیں بھی طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ کچھ نے کہا کہ شاہانہ کی بد دعا لگی ہے ان لوگوں کو۔ شاہانہ جیسی عورت پر انہوں نے غلط الزام لگا دیا، جبکہ دوسری طرف میری نند کا رونا پیٹنا دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی بھابھی کی مجرم ہے۔ اس نے سب عورتوں کے سامنے چلاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بھابھی کو میں نے مارا ہے۔
یہ بات تو ہم سب نے اس لیے نظر انداز کر دی تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی۔ اس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام لگنا ناممکن سی بات تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے منہ سے بول رہی تھی۔ ہم سب جانتے تھے کہ اس کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک 35 سالہ عورت کو قتل کر دے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن میری چھوٹی نند بار بار رونا پیٹنا کر رہی تھی، کہنے لگی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو بھی پتا تھا، اماں نے بہت بڑی خطا کر دی۔ ان کی باتیں سن کر محلے والے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہوگا۔ شاہانہ بھابھی کی تدفین کا وقت آ گیا تو میری چھوٹی نند دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ گھر میں میری ساس کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ شاہانہ بھابھی کی تدفین کے بعد گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تو مجھے اپنی ساس کا خیال آیا۔ میں نے یہ بات اپنی بڑی نند سے پوچھی تو کہنے لگی امی کو ہم نے خالہ کے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ مگر کیوں؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ میں نے اپنی بڑی نند سے پوچھا تو اس نے جواب دیا امی کو اپنی بہو کے جانے کا صدمہ ہے، اس لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہیں گی۔ بات تو عجیب سی تھی مگر میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری تینوں نندیں ہی بڑے روب اور دبدبے والی تھی، بس چھوٹی کچھ کم تھی مگر وہ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ بھابھی کی تدفین کے بعد چھوٹی نند نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے رونے دھونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ خاموش نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اپنی ساس کے بارے میں بھی تجسس ہوتا تھا مگر میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا، جب میں پوچھتی تو وہ پریشان ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو کب تک چھپا سکتے تھے۔ ایک دن میری ساس کو دوبارہ سے گھر لایا گیا تو ان کی حالت دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا، چہرے کا گوشت لٹک چکا تھا جسے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا۔ میری ساس تو ایسی نہیں تھی، ان کا چہرہ تو خوبصورت اور تر و تازہ تھا، مگر چہرے کا لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تب پتہ چلا کہ وہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے چہرے پر گر گیا تھا اور مدد نہ ہونے کی وجہ سے گرم پانی نے نہ صرف انہیں جلا دیا بلکہ ایسا زخمی کیا کہ وہ دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو سکی۔ میری ساس کی زبان بھی عجیب طرح سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، ایک طرف سے ہونٹ بھی جل چکا تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ویسے عام طور پر گرم پانی کا جلا ٹھیک ہو جاتا ہے مگر میری ساس کا جلا ہوا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا تو ایک گال پورا جل کر لٹک چکا تھا، اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی دیکھو بیٹی، میں اپنے اسی منہ سے ایک نیک عورت کے لیے بری باتیں کرتی تھی، اب جب کہ یہ لٹک چکا ہے میں نے سب محلے والوں کے سامنے اپنی بہو کی برائی کی، اب میں بولنے کے قابل نہیں۔ ساس کا یہ حال دیکھ کر مجھے ان پر ترس آیا مگر میں کیا کر سکتی تھی، میں یہ نہیں جانتی تھی۔ اس سے بڑا سچ تو ابھی دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں۔ میری نند دن رات اپنی ماں کو دیکھ کر روتی اور کہتی بھابھی دیکھ لینا ایک دن میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا ایسا کیوں کہتی ہو، خود کو کیوں کوستی ہو؟ تو کہنے لگی بھابھی کا کوئی قصور نہیں تھا، جو لڑکا بھابھی کے کمرے میں آیا تھا اسے اماں نے ہی گھر بلوایا تھا بھابھی کو بدنام کرنے کے لیے، میں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے بھابھی کو اماں کے ساتھ مل کر بے عزت کیا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بخش دیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی آپ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم جیسے کمبخت اپنی زندگی میں بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پاتے۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ زندگی بھر اسے کوئی اور بیماری نہ سہی مگر پچھتاوے کا ڈنگ ضرور دستہ رہے گا،
کیونکہ پچھتاوا ایک بار دل میں آ جائے تو کبھی جاتا نہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔